مالا والے سخی نہیں ہوں دیتے سخیاں مال نہیں ہوں دی تے اتھے اتھے دوویں جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوں دی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالا والے سخی نہیں ہوں دیتے سخیاں مال نہیں ہوں دی تے اتھے اتھے دوویں جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوں دی۔ حمد و صلاۃ بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک سے پیار تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے بھی پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا لنگر بہت وسیع چلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کی وجہ سے بہت سارے لوگ آ گئے۔ لنگر خانہ کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی خادموں سے فرمایا، اونٹ بوریاں لے کر میرے مصری دوست کے پاس جاؤ، گندم لے کر آؤ۔ آپ کے خادم اونٹ لے کر گئے تو مصری دوست نے بتایا، گندم تو بہت تھی، میں تو دے چکا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی خادم واپس آنے لگے تو انہوں نے پروگرام بنا لیا، ریت کی بوریاں بھر کر لے جاتے ہیں، خالی جائیں گے تو کھانا کھانے والوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، بعد میں بتا دیں گے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ آرام فرما رہے تھے، خادموں نے بوریاں اتار کر رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بوری کھولی تو بہت اچھے دانے نکلے۔ کھانا تیار ہو گیا، مہمان کھانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور آپ کے مصری یار نے بہت اچھی گندم بھیجی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے مصری یار نے نہیں، وہ تو میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔